سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں فاعل کا بیان چل رہا تھا اور یہ بیان کیا گیا کہ اس میں فاعل کبھی فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اس میں فاعل جب فعیل کے وزن پر آئے تو وہاں مذکر و مؤنث میں جو ہے فرق کیا جاتا ہے تا کے ذریعے سے۔ مذکر کے لیے آئے گا تو بغیر تا کے لیے آئے گا اور مؤنث کے لیے آئے گا تو تا کے ساتھ آئے گا۔ جیسے نصیر بمعنی ناصر اور نصیر نصیرتن بمعنی ناصرہ، تو کبھی فاعل کیا ہوتا ہے، فاعل آتا ہے فاعل کے وزن پر، جیسے نصیر بمعنی ناصر، یہ نہیں، اور مؤنث کے لیے لائیں گے تو نصیر بمعنی ناصرہ، صحیح ہے، نصیرہ تا کے ساتھ لائیں گے۔ اور کبھی جو ہے کبھی فعیل برابر ہوتا ہے، کبھی فعیل میں برابر ہوتے ہیں مذکر و مؤنث، جبکہ فعیل بمعنی مفعول ہو اور وہاں پر تا کے ساتھ نہیں لاتے، مذکر و مؤنث کے درمیان برابری رکھی جاتی ہے فرق کرنے کے لیے مفعول اور فاعل کے درمیان، جیسے کہیں قتیل بمعنی مقتول اور قتیل بمعنی مقتولہ، صحیح ہے نہیں۔ اسی طرح جری بمعنی مجروح اور جری بمعنی مجروحہ، دونوں کے لیے جری کا لفظ لائیں گے، یہاں پر مفعول کے معنی میں ہے۔ مگر جب کلمہ اسماء عدد میں سے بنا لیا جائے، کسی موصوف کی صفت واقع ہو تو وہاں پر موصوف کے مطابق آتی ہے، ایسے ہی وہاں پر بھی موصوف کے مطابق آئے گا، مؤنث مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے جیسے ہم کہیں امرأۃ ذبیحۃ رجل ذبیح، صحیح ہے۔ اسی طرح شاۃ ذبیحۃ جمل ذبیح، امرأۃ لقیطۃ رجل لقیط، اس طرح سے کہ مذکر کا اعتبار کرتے ہوئے بغیر تا کے لائیں گے، جیسے عام قاعدہ ہیں۔ اور کہتے ہیں وقد یشبہ بہ ما ہوا بمعنی فاعل، اور کبھی مشابہ ہوتا ہے ما سے مراد جو ہے اس فعیل کے، ما سے مراد فعیل بمعنی الذی فاعل، سب سے نمبر نیچے لاسٹ میں 6 نمبر حاشیے میں دیکھیں گے، وقد یشبہ بہ، اور کبھی وہ فعیل مشابہ ہوتا ہے اس فعیل کے جو مفعول کے معنی میں ہو، ما الفعیل الذی، یعنی وہ فعیل جو فاعل کے معنی میں ہے، جو فعیل فاعل کے معنی میں ہے وہ مشابہ ہوتا ہے اس فعیل کے جو مفعول کے معنی میں ہے، اور جب مفعول کے معنی میں ہو تو وہاں مذکر و مؤنث دونوں برابر رکھتے ہیں، تو وہاں پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ جیسے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں قریب جو ہے فاعل کے معنی میں ہے، قریب یہاں فاعل کے معنی میں ہے، لیکن یہ مشابہ ہے اس فاعل کے جو مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب مفعول کے معنی میں ہو تو وہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، تو اسی طرح وہاں پر رکھیں گے۔ جیسے رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں قریب ہے یہ فاعل کے معنی میں ہے، اور اس حساب سے تو رحمت کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو اس حساب سے اس کو قریبتن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فعیل جو فاعل کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ تا کے ذریعے فرق کرتے ہیں، لیکن یہ مشابہ اس فعیل کے جو مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اس حساب سے قریبتن نہیں لایا گیا، قریبتن۔ اسی طرح وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تکون قریبا، قریبا تکون فعل مؤنث ہے، اس حساب سے یہاں پر قریبتن لانا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں فعیل بمعنی فاعل ہے، اور فعیل جب بمعنی فاعل ہو تو وہاں پر تا لائیں گے تکون کے حساب سے، لیکن یہ قریب بمعنی مفعول کے مشابہ ہے، اس حساب سے یہاں پر قریبتن نہیں لائے، دونوں کے درمیان برابری رکھی گئی۔ کہہ رہے ہیں اب یہاں پر ایک چیز بیان فرماتے ہیں، وَيَجِئُ عَلَى فَعُولٍ لِلْمُبَالَغَةِ،
اور اس میں فاعل فعول کے وزن پر بھی آتا ہے مبالغے کے لیے، اس میں فاعل فعول کے وزن پر بھی آتا ہے مبالغے کے لیے، جیسے منوعن بہت زیادہ روکنے والا، بہت زیادہ روکنے والا، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، اور اس میں مذکر و مؤنث برابر ہوتے ہیں، اذا کان بمعنی فاعل، جبکہ فعول بمعنی فاعل ہو، جیسے امرأۃ صبور رجل صبور، امرأۃ صبور، یہاں دونوں کے درمیان برابری ہوتی ہے۔ وَيُقَالُ فِي الْمَفْعُولِ، اور مفعول میں کہا جائے گا ناقۃ حلوبۃ، ناقۃ، دیکھیں جب یہاں فعول مفعول کے معنی میں ہو تو یہاں تا کے ساتھ لائیں گے، اور جہاں فعول فاعل کے معنی میں ہو تو وہاں برابری رکھیں گے۔ کیوں؟ فَأُوتِيَ الْاِسْتِوَاءُ فِي فَعِيلٍ لِلْمَفْعُولِ وَفِي فَعُولٍ لِلْفَاعِلِ طَلَبًا لِلْعَدْلِ، کیا برابری رکھی گئی، برابری دے دی گئی فعیل میں مفعول کے لیے، فعیل میں مفعول کے لیے برابری دی گئی، اور فعول میں فاعل کے لیے برابری دی گئی، طلبًا للعدل، عدل و انصاف کو برابر کرتے ہوئے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے وہاں پر جو فعیل تھا فاعل کے معنی میں تھا تو وہاں تا کے ذریعے لائے تھے، فرق کیا تھا، اور جب فعیل مفعول کے معنی میں تھا تو وہاں برابری رکھی گئی۔ اب یہاں الٹا کر دیں، فعول جب فاعل کے معنی میں ہو تو بغیر تا کے کر دیں گے، اور فعول جب مفعول کے معنی میں ہو تو تا کے ساتھ لائیں گے، تاکہ جہاں اسے حق ملا تھا برابری کا اب اسے فاعل میں حق مل جائے برابری کا، اور جہاں مفعول میں برابری کا حق ملا تھا اب اس کا الٹا ہو کر کے تا کے ساتھ آ جائے۔ سمجھ آ گیا؟ سمجھانا پڑے گا بورڈ کے ذریعے۔ وَيَجِئُ الْاسْمُ الْفَاعِلِ، اور اس میں فاعل فعول کے وزن پر بھی آتا ہے مبالغے کے لیے، جیسے منعون کو زیادہ روکنے والا، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، اور فعول میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، جبکہ فعول بمعنی فاعل ہو، جیسے امرأۃ صبور رجل صبور، وہاں کیا تھا؟ وہاں تا کے ذریعے فرق کر رہے تھے، فاعل کے معنی میں تھا۔ وَيُقَالُ فِي الْمَفْعُولِ، اور مفعول میں کہا جائے گا ناقۃ حلوبۃ، تاکہ فرق کے ساتھ۔ کیوں؟ فَأُوتِيَ الْاِسْتِوَاءُ فِي فَعِيلٍ لِلْمَفْعُولِ، تو فعیل میں برابری دے دی گئی مفعول کے لیے، وفی فعول للفاعل، اور فعول میں فاعل کے لیے برابری دے دی گئی، طلبًا للعدل، انصاف کو، انصاف کیا ہو گیا؟ جہاں تم نے برابری کا حق پایا تھا ادھر فعیل میں، اب میرا حق ہے فعول میں، اب میرا حق ہے، فاعل کہہ رہا ہے فعول میں میرا حق ہے برابری کا، ادھر مفعول کہہ رہا تھا میرا حق تھا برابری کا، تو ادھر کیا کر دیا؟ تیرا حق ادھر دے دیا، اب مفعول کو ادھر الٹا کر دیا۔ وَيَجِئُ لِلْمُبَالَغَةِ، اور اس میں فاعل مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ، وَسَيْفٌ مِجْزَمٌ بہت زیادہ کاٹنے والی تلوار، بہت زیادہ، سیفن سے اصل تعلق نہیں ہے، مجزم ہے، صحیح ہے نہیں؟ سیف مجزم بہت زیادہ کاٹنے والی تلوار، کہہ رہے ہیں مجزم وہو مشترک بین الآلۃ و بین مبالغۃ الفاعل، اور یہ مجزم یہ مشترک ہے اس میں آلہ کے درمیان اور فاعل کے مبالغے کے درمیان۔ ارے مجزم کا لفظ کس کے درمیان مشترک ہے؟ اس میں آلہ کا وزن بھی ہے اور فاعل کے مبالغے کے لیے بھی ہے، فاعل کے، ہاں، اسی لیے کیا کہا یہاں پر اس کے ساتھ سیف کا ذکر کیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں مبالغے کی مثال ہے، صحیح ہے نہیں؟ سیف کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ہاں کہ مبالغے کی مثال ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس میں آلہ کی مثال ہے۔ اب فرماتے ہیں اور بھی آتے ہیں مبالغے کے اوزان، و فسیق بہت زیادہ فسق کرنے والا، و کبار بہت زیادہ تکبر کرنے والا، و طوال بہت زیادہ لمبا، علامت بہت زیادہ جاننے والا، نصابت بہت زیادہ نسب کو جاننے والا، روایت بہت زیادہ روایتیں کرنے والا، فروقت بہت زیادہ فرق کرنے والا، ضحکت بہت زیادہ لوگوں پر ہنسنے والا، و ضحکت بہت زیادہ اس پر ہنسے جانے والا، مضحوک علیہ حاشم لکھا ہوا ہے، ضحک یعنی یضحک علی الناس کثیرا، پہلے کا ہوگا بہت زیادہ لوگوں پر ہنسنے والا، اور ضحکت اس پر بہت زیادہ ہنسا جاتا ہو، و مجزامت بہت زیادہ جزام والا، بہت زیادہ مرض جزام کا ہوتا ہے نا، جزام کا سوکھے کا کوڑے کا مرض ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جزام والا،
اور مسقام بہت زیادہ بیماری والا، معطیر بہت زیادہ عطر والا، بہت زیادہ عطر والا. سمجھ آ گیا نہیں؟ بہت زیادہ عطر والا. یہ اتنے وزن ہو گئے کس کے؟ مبالغہ کے. اس میں فاعل مبالغہ کے لیے آتا ہے. اب کہہ رہے ہیں وَيَسْتَوِي الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِي التَّسَاعَتِ الْأَخِيرَةِ لِقِلَّتِهِنَّ. جہاں قلت ہوتی ہے وہاں کیا عام طور پر دیکھا آپ نے پڑھا ہوگا، جو کم استعمال ہوتا ہے وہاں زیادہ فرق نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں کہ مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں آخر کے نو میں ان کے کم استعمال کی وجہ سے. لِقِلَّتِهِنَّ ان کے کم استعمال کی وجہ سے. گلے آخر سے 9، میتیر 1، مسقام 2، مجزامۃ 3، زہقۃ 4، زہقۃ 5، فروقۃ 6، روایۃ 7، نصابۃ 8، علامۃ 9. تو یہ 9 علامۃ سے لاسٹ تک یہ کیا ہوں گے؟ اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوں گے. اگر مذکر کے لیے لائیں تب بھی ایسے ہی لائیں گے، مؤنث کے لیے لائیں تب بھی ایسے ہی لائیں گے. کہہ رہے ہیں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں آخر والوں میں، دو 9 میں ان کے کم استعمال کی وجہ سے. اب کہہ رہے ہیں اما قولہم، رہا ان کا قول، مسکینتن. مسکین کس کا وزن ہے؟ معطیر کا وزن ہے نا، صحیح ہے نہیں؟ معطیر کا وزن ہے مسکین. تو مسکینتن تا کے ساتھ کیوں لائے آپ؟ کیونکہ کیا تھا؟ مسکین میں تو مذکر و مؤنث دونوں برابر تھے، تو تا کے ساتھ کیوں لائے آپ؟ صحیح ہے نہیں؟ اعتراض سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ جب یہ تھا تو مسکین لانا چاہیے تھا دونوں میں، کیونکہ معطیر کا وزن ہے یہ، اور معطیر کیا ہے؟ یہ مذکر و مؤنث دونوں برابر ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کیوں لائے آپ کو؟ معطیر میں تو مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، تو لائق تھا کہ مسکین میں بھی آپ برابر کر دیتے اور تا مسکینتن میں داخل نہیں کرتے. تو کہہ رہے ہیں رہا ان کا قول مسکینتن، ادھر تو یہ فقیرتن پر محمول ہے. کیا ہے؟ دیکھیں ضد سے پہچانی جاتی ہے. ضد کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا کبھی کسی کے ضد کے مقابلے میں لائی جاتی ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ لایا جاتا ہے. جیسے یہاں کہیں گے کہ فقیر اور مسکین دونوں معنی میں مناسب ہیں، دونوں معنی میں مناسب ہیں. دونوں کیا ہیں اس بات میں شریعت، دونوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دونوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ دونوں کیا ہوتے ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں. کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، صحیح ہے نہیں؟ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ضد سے پہچانی جاتی ہے. ضد سے، تو اس ضد کے مقابلے میں اس کو لایا گیا ہے، اس لیے اس کو فقیرتن کے مقابلے میں لایا گیا ہے. فقیرتن کے مقابلے میں مسکینتن لانا ہے. حالانکہ وزن کیا تھا اس کا؟ مسکین تھا، لیکن یہ فقیرتن کے مقابلے میں لایا گیا ہے، اس لیے اس مقابلے کے اعتبار سے یہاں پر مسکینتن آیا ہے. جیسے کہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ مِسْكِينَةٌ، رہا ان کا قول مسکینتن، تو یہ محمول ہے فقیرتن پر. کہہ رہے ہیں مذکر و مؤنث فعیل میں برابر نہیں ہوتے. فعیل میں جو فاعل کے معنی میں تو مذکر و مؤنث مسکینتن میں بھی برابر نہیں ہوں، اس لیے کہ فقیر اور مسکین دونوں معنی میں مناسب ہیں. ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں معنی میں مناسب ہیں، تو فقیر کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر مسکینتن میں بھی کیا لیا ہے؟ تا لیا ہے. کیوں؟ دونوں کے پاس کیا ہے؟ روزی نہیں ہوتی. ایک کے پاس جو ہوتا ہے، ایک کے پاس کیا ہوتا ہے؟ روزی بہت کم ہوتی ہے، ایک دن کی گزارے کی ہوتی ہے، اور ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یا تو یہ کہیں معنی میں مناسب ہیں دونوں، یا یہ کہیں کہ دونوں ایک معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ادنا چیز ہو کھانے پینے کی، ایک دن کی روزی ہو اگر اس کے پاس، اس کو مسکین نہیں بولیں گے. من لو ادنا شے، جس کے پاس ایک دن کی، اور مسکین اسے بولیں گے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو دونوں ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں. تو ضد سے پہچانی جاتی ہے. ضد کو کہتے ہیں کہ ضد کو ضد پر محمول کیا جاتا ہے، ضد کو ضد پر محمول کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے فقیرتن کے معنی کے منشابہ ہونے کی وجہ سے مسکینن، اس لیے مسکینتن میں بھی تا دے دی گئی، کیونکہ کیا تھا؟ فقیرتن میں بھی تا تھی. صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ اہل عرب نے کیا کہا ہے؟ ہیا عدوۃ اللہ کہا ہے. ہیا، حالانکہ آپ پڑھے عدو، وہ کس کا وزن ہے؟ فعول کا وزن ابھی. اور فعول کا جب وزن ہو تو وہاں پر تا نہیں لاتے ہیں. مذکر و مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن عدوۃ اللہ نہیں کہنا چاہیے، عدو اللہ کہنا چاہیے تھا.
لے کہہ رہے ہیں کہ وَقَمَا قَالُوا جیسے کہ انہوں نے کہا یہ عدوۃ اللہ کہا ہے وَإِن لَمْ يَدْخُلِ التَّاءُ فِي فَعُولٍ حالانکہ انہوں نے فعول میں کیا ہے تا کو اس فعول میں تا کو داخل نہیں کیا ہے الذی للفاعل جو کس کے لیے لیکن یہاں کیوں داخل کیا گیا حملاً علی معنی صدیقہ صدیقہ کے معنی پر محمول کرتے ہوئے صدیق کا معنی ہے دوست اور عدوہ کا معنی ہے دشمن دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو جب ضد کو ضد سے تعارف کرایا جائے تو ضد کے مقابلے میں ضد لائی جائے تو اسی حساب سے لائی جاتی ہے صدیقہ میں تا تھی تو اس کے مقابلے میں عدوہ لایا گیا تو جب کسی کا کسی سے مقابلہ کرایا جائے تو وہاں پر اسی کے مناسب سے وہ لایا جاتا ہے تو یہاں اگرچہ فعول کے بدن میں فاعل کے لیے ہو تو تا داخل نہیں ہوتی لیکن یہاں جو عدوہ کا مقابلہ کیا گیا صدیقہ سے اور صدیقہ میں تا ہے اس لیے حساب سے تا داخل کی گئی لأنہ نقیضہ کیونکہ صدیقہ یہ عدوہ کی ضد ہے لأنہ نقیضہ کیونکہ صدیقہ کیا ہے کس کی عدوہ کی ارے دوست دشمن کی ضد ہے نہیں ہے تو یا تو معنی میں مناسب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اگرچہ وہاں تا داخل نہ ہوتی ہے تو معنی کی مشابہت کی وجہ سے اس میں بھی کیا کر دیتے ہیں تا داخل کر دیتے ہیں یا جو ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد ہو دشمنی کے اعتبار سے تو وہاں پر بھی تا داخل کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے کوئی ساتھ میں رہ جاتا ہے تو اس کو بھی کیا بولتے ہیں میرا بیٹا ہے گھر میں رہ رہا ہے میرا بیٹا کوئی آپ کچھ نہیں زیادہ پڑوس رہنے کے یا اس کو بھی بولتے ہیں یہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے یہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے بول دیتے نہیں قربت کی وجہ سے یعنی ایسی قربت کی وجہ سے صدیقہ سے اس کا تعلق زیادہ تھا عدوہ کا اگرچہ فعول کے وزن پر ہونے کی وجہ سے اس میں تا داخل نہیں ہوتی ہے فاعل کے لیے لیکن صدیقہ میں تا آئی تھی اس حساب سے کیا عدوہ میں بھی تا داخل کیے گئے اسی طرح جیسے اس کا فقیرہ میں تا تھی تو اس کی مناسبت سے کیا ہے مسکینہ میں بھی تا داخل کر دی گئی اگرچہ مسکینہ میں معتیر کے بدن پر ہونے کی وجہ سے وہاں مذکر و مؤنث دونوں برابر تھے لیکن یہاں جو ہے مقابل ہونے کی وجہ سے یہاں تا داخل کر دی سمجھ آ گیا اب ترجمہ دیکھ لیں اس کا یہاں سے وَأَمَّا قَوْلُهُمْ مِسْكِينًا رہا ان کا قول مسکینات فَمَحْمُولَةٌ عَلَى فَقِیرَہ تو یہ فقیرہ پر محمول ہے جیسے کہ اہل عرب نے کہا یہ عدوۃ اللہ وہ اللہ کی دشمن ہے وَإِن لَمْ يَدْخُلِ التَّاءُ اگرچہ تا کو داخل نہیں کیا گیا ہے اس فعول میں جو الذی للفاعل جو فاعل کے لیے ہوتا ہے لیکن کیوں داخل کیا حملاً علی معنی صدیقہ کے معنی پر محمول کرتے ہوئے لأنہ اے صدیقہ کیونکہ نقیضہ کیونکہ صدیقہ نقیض ہو اس کی عدوہ کی ضد ہے اور ضد کو ضد پر محمول حاشیہ نمبر 3 کے بالکل لاسٹ لائن دیکھیں وَمِنْ عَادَاتِهِمْ حَمْلُ الضِّدِّ عَلَى الضِّدِّ اور ان کی عادت یہ اہل عرب کی کہ ضد کو ضد پر محمول کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ضد جیسی تھی صدیق فقیرہ کی ضد تھی مسکینہ تو وہاں پر جیسے تھی ویسی ضد لائیں اسی طرح صدیقہ کی ضد ہے عدوہ تو جیسے صدیقہ تھا ویسی چلیں کل کو انشاءاللہ آگے